فیصل آباد پنجاب کی مسجد میں ایصال ثواب اجتماعات ہوئے۔ حاجی محمد شاہد اتاری، حاجی فضیل رضا اتاری اور مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ شعبہ اصلاح اعمال کے تحت کراچی کے علاقے چاکی واڑہ کی مساجد میں نیک اعمال اجتماعات ہوئے۔ مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو نیک اعمال رسالے کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ شعبہ اصلاح اعمال کے اسلامی بھائیوں نے ایک پرانے اسلامی بھائی کی عیادت بھی کی۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ گھر میں ایسی چیزیں رکھی رہتی ہیں، سستی ہو جاتی ہے کہ اٹھاتے نہیں ہیں۔ بعض یعنی کہ دوائیں، جراثیم کچھ دوائیں رکھی ہوتی ہیں، کبھی تیزاب بچے پی لیتے ہیں۔ اب چیزیں بھی اس طرح کی بعض وقت کلرڈ ہوتی ہیں تو بچہ سمجھتے ہیں شربت ہے، اور اچھا پھر خوشبودار بھی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی خوفناک چیزیں، آزمائش۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بچے کی پہنچ سے دور رکھنا چاہیے۔ دوائیں بھی بچے بعض اوقات چڑھا لیتے ہیں اور بیچارے آزمائش پہ آ جاتے ہیں۔ تو دواؤں میں تو لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے۔ دوا کی بوتلوں پر، باکس پر لکھا دیکھا ہے میں نے، یہ اچھا لکھنا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں جو تیزاب ہے یا یہ لکوڈ ہیں اس طرح کے، جن میں بہت کچھ تو لکھا ہوتا ہے، ایک جملہ تھوڑا ہائی لائٹ کر کے یہ بھی لکھنا چاہیے۔ اس سے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے۔ تو ثواب کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ ثواب پائیں گے آپ۔ ایک نیکی کی دعوت ہے یہ پڑھنے سے جس کے پاس یہ تیزاب کی بوتل یا ان جراثیم کچھ دواؤں کی بوتلیں ہوتی ہیں تو وہ پڑھیں گے نا، کبھی تو نظر پڑے گی۔ اسی لیے میں ہائی لائٹ کا کہ موٹے حروف میں لکھا جائے تو زیادہ بہتر، تاکہ ان کی نظر پڑے تو ان کی توجہ جی ہاں یار صحیح ہے، چلو ہاں بھائی اس کو وہ کبٹ میں رکھ دو، جب یہ ہمارا جو منا ہے وہ چڑھ کے نکال نہ سکے۔ تو اس طرح دیکھنے سے فائدہ ہوگا۔ یہ ضرور جو کمپنیوں والے اگر سنتے ہوں، دوائیں بنانے والے، تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو اس پر ضرور لکھیں۔ جس طرح دواؤں والے لکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ بھی اس کو فالو کریں۔ آپ ان کو فالو نہ کریں تو میری بات مان لیں، ثواب ملے گا مجھے بھی انشاءاللہ۔ نہیں بھی مانیں گے تو مجھے تو ثواب ملے گا۔ میں نے ایک اچھا مشورہ دیا ہے، اور اچھا نیک مشورہ دینا بھی ثواب کا کام ہے۔ ہمارا کام نیکی کی دعوت ہے الحمدللہ۔ تو آپ ضرور مطلب یہ لکھنے کی کوئی ترکیب کریں، یا جو ان ایسی کمپنیوں سے جن کا تعلق ہے، دوستانے ہیں، ترکیب ہیں، تو وہ ان کو جا کر، وہ نہیں سنتے ہوں گے تو کوئی بات نہیں، آپ ان کو جا کے میرا یہ پیغام عرض کر دیں، شاید ان کو سمجھ میں آ جائے کہ بات تو فائدے کی ہے۔ اب جب اپنے گھر کا بچہ پیے تب اپنے کو احساس ہو دوسرے کے بچوں کے نقصان کا، ہے نا۔ اللہ آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھے اور دوسرے کے بچوں کو بھی سلامت رکھے۔ تو کوئی مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اوپر آ کے پڑتی ہے تو بندہ بہت کچھ سوچتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نہ کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی سے مدنی خبر، جہاں نگرانی شورا کا اسلامی بہنوں کے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے قیام کے لیے شعبہ معاونت برائے اسلامی مشورہ ہوا، بھی موجود تھے۔ دیکھیے محمود اتاری کی یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں اسلامی بہنوں کے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے قیام کے لیے شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنیں اور FGRF ووکیشنل ذمہ داران کے ساتھ ایک مدنی مشورے کا انعقاد ہوا، جس میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری، اراکین شورا مولانا عبدالحبیب اتاری، حاجی محمد شاہد اتاری مدنی و دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر دارالفتہ اہل سنت کی رہنمائی سے کراچی میں بننے والے اسلامی بہنوں کے پہلے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے قیام سے متعلق گفتگو ہوئی۔ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے قیام کا مقصد اسلامی بہنوں کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عملی ہنر سکھانے، اپنی فیملی کو معاشی طور پر سپورٹ کرنے اور حلال آمدنی کے مواقع فراہم کر کے خود کفیل بنانا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اس نیک مقصد میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ فیضان مدینہ کراچی اور فیصل آباد پنجاب کی مسجد میں سیدی اعلی حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان امیر اہل سنت کے بڑے بھائی اور مرحوم مفتی دعوت اسلامی اور دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اجتماعات ہوئے۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی
محمد شاہد اتاری، رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری اور مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ قرآن خوانی، فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت بھی کروائی گئی۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سیدی اعلی حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان امیر اہل سنت کے بڑے بھائی اور مرحوم مفتی دعوت اسلامی و دیگر مرحومین کے سال ثواب کے لیے اجتماع ہوا، جس میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت شریف سے ہوا۔ رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے ایصال ثواب کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہنے کا بھی ذہن دیا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میرے دریافت کرنے پر بتایا گیا یہ لوگ ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتے تھے۔ میں نے گڑھا دیکھا جس سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے دریافت کرنے پر بتایا گیا یہ عورتیں ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتی تھیں۔ اجتماع میں مرحومین کے لیے قرآن خوانی و کل خوانی بھی کی گئی، جبکہ مرحومین کو ایصال ثواب کیا گیا۔ نگران پاکستان مشاورت نے فاتحہ پڑھی اور تمام مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کروائی۔ ادھر فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ محبت بڑاؤ کے تحت بھی امام اہل سنت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان امیر اہل سنت کے بڑے بھائی عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں مرحومین کے رشتہ داروں، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران اور فیضان مدینہ کے حاضرین نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے ایصال ثواب کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ اجتماع میں قرآن خوانی و کل خوانی بھی کی گئی۔ رکن شورا نے مرحومین کو ایصال ثواب پیش کیا اور دعائیں مغفرت بھی کروائی۔ دوسری جانب پنجاب کے شہر فیصل آباد میں ہی قائم زینب مسجد میں شعبہ محبت بڑاؤ کے تحت ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مدرسۃ المدینہ زینب مسجد کے طلبہ کرام اور قاری صاحبان نے شرکت کی۔ شعبہ محبت بڑاؤ کے ڈویژن ذمہ دار نے بیان کیا۔ اس موقع پر قرآن خوانی و فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ ڈویژن ذمہ دار نے دعا بھی کروائی۔ ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں، دعوت اسلامی کے شعبہ ڈونیشن سیل نوٹنگم UK محمد خالد اور محمد عابد اتاری کے والد غلام صابر لاہور پنجاب میں قضاء الہی سے انتقال کر گئے، جن کی نماز جنازہ ٹاؤن شپ کے جنازہ گاہ میں ادا کی گئی، جس میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ دار اور مقامی عاشقان رسول دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی عفو رضا اتاری نے نماز جنازہ پڑھائی اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود۔ دعوت اسلامی کے بہت ہی پیارے شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں ایک سیشن ہوا، جس میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو اپنی ٹیچنگ اسکلز بہتر بنانے کی ترغیب دلائی۔ نیز مبلغ دعوت اسلامی نے بھی شرکاء کی رہنمائی کی، جبکہ سال 2025 میں کورس مکمل کرنے والے طلباء کو سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے۔ فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مدرسین اور ناظمین نے شرکت کی، جبکہ فیضان آن لائن اکیڈمی سے مختلف کورسز کرنے والے طلبہ کرام بھی شریک ہوئے۔ سیشن میں رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو اپنی ٹیچنگ اسکلز بہتر بنانے کی ترغیب دلائی۔ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں بھی حصہ لینے کا ذہن دیا۔ نیز مبلغ دعوت اسلامی نے بھی شرکاء کی رہنمائی کی، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے استاد کیسا ہو کے موضوع پر گفتگو کی اور مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، آگے اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے شعبے کو اور آگے لے کر جانے کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی میں تعلیمی حوالے سے ہمارے سیشنز ہوتے ہیں، جس میں ہمارے مدرسین کو
کس طرح سے اچھے انداز میں پڑھانا چاہیے، یہ سب چیزیں اس میں سکھائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی کام کرنے کے لیے، دینی کام بڑھانے کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل ہمارے سنت و بر اجتماع کے اندر ایک خاص سیشن ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزید چیزیں ہماری ہیں، ہماری جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ہمارا سافٹ ویئر ہے، پھر ہمارے صفائی وغیرہ کے معاملات ہیں، الحمدللہ عز و جل یہ بھی ہمارے سنت و بر اجتماعات میں سکھائے جاتے ہیں، ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ سیشن میں شریک فیضان آن لائن اکیڈمی سے مختلف کورسز مکمل کرنے والے طلبہ کرام کو سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مدنی چینل یہ ہمیں اس چیز کی بہت بڑی یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم آن لائن کلاسز لیتے ہیں اور اتنا زیادہ وقت بھی نہیں ہوتا کہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کی کلاس لے کر الحمدللہ رب العالمین ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ عقائد و فقہ کورس مکمل کر لیا ہے۔ یہ اجتماع نہ صرف دینی ترقی کا مظہر تھا بلکہ تربیت، حوصلہ افزائی اور عملی بہتری کی جانب سے ایک سنہرا قدم بھی ہے۔ دعا ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ یوں ہی علم کی روشنی پھیلانے کا ذریعہ بنا رہے۔ افریقی ملک موزمبیق کے شہر بیرا سے آپ کو خبر دیں، جہاں فیضان مدینہ میں مدرسۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہونے والے سیشن کے دوران رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے اسٹوڈنٹس کو تلاوت قرآن پاک و نماز کی پابندی کرنے کی ترغیب دلائی اور دین جمعی سے پڑھنے کا ذہن دیا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک موزمبیق کے شہر بیرا کے فیضان مدینہ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ کے تحت ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں مدرسۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی شرکت ہوئی۔ دوران سیشن رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور انہیں روزانہ کے معمولات میں تلاوت قرآن پاک کو شامل رکھنے سمیت نمازوں کی پابندی کرنے کی ترغیب دلائی۔ اسی دوران رکن شورا نے اسٹوڈنٹس کو اپنی پڑھائی اور اسباق پر توجہ رکھتے ہوئے دل جمعی کے ساتھ اپنے اسباق کی تیاری کرنے کا ذہن دیا، جبکہ مقامی مبلغ دعوت اسلامی نے رکن شورا کی گفتگو کا مقامی زبان پرتگش میں خلاصہ بھی بتایا۔ اختتام پر رکن شورا نے دعا بھی کروائی۔ ناظرین، آپ بھی اپنے بچوں کو نور قرآن سے منور کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیے اور اجر و ثواب پائیے۔ بتاتے چلیں آپ کو UK سے یورپ سفر کرنے والے قافلے کا احوال، جہاں مختلف مساجد میں درس و بیانات کے سلسلے بھی ہوئے، عاشقان رسول کی سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت بھی رہی۔ تفصیلات بتائیں گے اشرف الاسلام اتاری اپنے اس رپورٹ میں۔ UK کے شہر برمنگم سے گزشتہ دنوں مبلغین دعوت اسلامی اور عاشقان رسول سفر کرتے ہوئے یورپی ملک سائپرس پہنچے، جہاں قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے سائپرس کی کیپٹل سٹی نکوسیا سمیت دیگر مقامات کی مختلف مساجد میں جا کر مقامی عاشقان رسول سے ملاقاتیں کی اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے درس و بیانات کے سلسلے بھی ہوئے۔ اسی کے ساتھ سنتوں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کرتے ہوئے علم دین کی برکات سمیٹنے کی سعادت پائی، جبکہ دوران قافلہ مختلف مقامات پر جا کر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے چوک درس دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ مقامی اسلامی بھائیوں سے ملاقاتوں کے دوران نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کے لیے نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کا ذہن دیا۔ نیز شرکائے قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے مبلغین دعوت اسلامی نے انہیں نماز کا پریکٹیکل بھی سکھایا اور مختلف امور کے بارے میں آگاہی دی، جبکہ دیگر فرائض علوم سیکھنے اور دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن بھی دیا گیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ اسی دوران عاشقان رسول نے سائپرس کے مختلف مقامات پر موجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ام حرام حالہ سلطان رضی اللہ عنہا اور 40 صحابہ کرام و اولیاء کرام کے مزارات سمیت مشہور ولی کامل شیخ ناظم الحقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی اور صاحب مزار و دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کے سلسلے بھی ہوئے اور دعا بھی کی گئی، جبکہ شیخ ناظم الحقانی کے پوتے شیخ محمد ناظم مدثر اللہ العالی سے ملاقات کے دوران انہیں شیخ طریقت، امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کی بدولت عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے آگاہی دی گئی، جس پر انہوں نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ جبکہ برمنگم UK سے سفر کرتے ہوئے سائپرس آنے والے قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے بتایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بھی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت کراچی کے علاقے چیاکی واڑہ کی مختلف مساجد میں نیک اعمال اجتماعات ہوئے۔ مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو نیک اعمال رسالے کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ شعبہ اصلاح اعمال کے اسلامی بھائیوں نے ایک پرانے اسلامی بھائی کی عیادت بھی کی۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے چاکی واڑہ میں قائم جامع مسجد علی شان میں شعبہ اصلاح اعمال کے تحت نیک اعمال اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے، نیک اعمال
اعمال رسالے کا مطالعہ کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ شرکا میں نیک اعمال کے رسالے تقسیم کیے گئے اور انہیں ہر ماہ اس رسالے کو جمع کروانے کا ذہن بھی دیا۔ چاکی واڑہ میں قائم جامع مسجد سبحانی میں بھی شعبہ اصلاح اعمال کے تحت نیک اعمال اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ شعبہ اصلاح نیک اعمال کے ذمہ دار مبلغ دعوت اسلامی نے شرکا کو دینی کاموں میں حصہ لینے، نیکی کی دعوت عام کرنے، سنتوں پر عمل کرنے، نیک اعمال رسالے کا مطالعہ کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ شرکا میں نیک اعمال کے رسالے تقسیم کیے گئے اور انہیں ہر ماہ اس رسالے کو جمع کروانے کا ذہن بھی دیا گیا۔ دوسری جانب شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار نے چاکی واڑہ میں ہی ایک پرانے اسلامی بھائی زہیب اتاری کے گھر جا کر ان کی عیادت کی اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے نیکیاں کرنے اور درود پاک کا ورد کرنے کی ترغیب دلائی، جبکہ ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کروائی۔ آپ کو بتائیں دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن کے تحت ملتان کی ایک مارکیٹ میں مختلف دکانوں میں نیکی کی دعوت عام کی گئی اور اسلامی بھائیوں کو اپنی دکانوں پر آنے والے کسٹمرز کو مسلم فیونرل اپلیکیشن فراہم کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ پنجاب کے شہر مدینۃ الاولیاء ملتان کی ایک مارکیٹ میں شعبہ کفن دفن کے تحت نیکی کی دعوت اور مسلم فیونرل اپلیکیشن کا تعارف پیش کیا گیا۔ شعبے کے اسلامی بھائیوں نے مختلف دکانوں پر موجود عاشقان رسول میں شعبہ کفن دفن کا تعارف پیش کیا اور مسلم فیونرل اپلیکیشن کے حوالے سے بتایا اور انہیں اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کرنے اور اپنے کسٹمرز کو بھی اس کا تعارف پیش کرنے اور فراہم کرنے کی ترغیب دلائی۔ نیز اسلامی بھائیوں نے شرکا کو شعبے کے تحت ہونے والے کورسز میں شرکت کرنے، دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں تعاون کرنے کا بھی ذہن دیا، جس پر کئی اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ اپلیکیشن اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کی اور دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیے۔ ماشاءاللہ یہ آج اسلامی بھائی نے ترغیب دلائی ہے ایپ کی، یہ میں نے انسٹال کیا ہے، انشاءاللہ اس سے ہم فوائد حاصل کریں گے۔ بہت اچھی ایپ ہے، بہت سارے فیچرز ہیں اس کے اندر۔ بہت اچھا ان کا اقدام ہے اپلیکیشن کرنے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انتہائی معلوماتی ایپ ہے، انشاءاللہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی میں اس کی ترغیب دوں گا کہ وہ اپنے موبائل میں اس کو انسٹال کریں، تاکہ بوقت ضرورت ہمیں بھی خود معلوم ہو کہ ہم نے اپنے جو ہمارے فوت شدہ بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا شعبہ کفن دفن جدید وسائل کے ذریعے دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ آپ بھی مسلم فیونرل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس ایپ سے فائدہ حاصل کریں۔ اگر یہ خبر شامل کریں گے جامعۃ المدینہ اسلام آباد سے، جہاں اسلامی بہنوں کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی صاحبزادی نے خصوصی شرکت کی اور اسلامی بہنوں کو بے پردگی اور بے حیائی سے بچنے، نیک اعمال پر عمل کرنے کا ذہن دیا۔ دعوت اسلامی کے تحت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد G7 میں قائم جامعۃ المدینہ میں اسلامی بہنوں کے لیے ایک عظیم و شان سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نگران اسلام آباد سٹی و مشاورت، زون نگران و مشاورت، سیکٹر نگران و مختلف شعبات کے ذمہ دار اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے سیشن میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے سلائیڈز کے ذریعے دینی کاموں کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا اور ترقی پر ذمہ دار اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی کی۔ صاحبزادی امیر اہل سنت نے سیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ذمہ دار اسلامی بہن میں نرمی، اخلاص، دعوت دین کا جذبہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسلامی بہنوں کو بے پردگی اور بے حیائی سے بچتے ہوئے نیک اعمال پر عمل کرنے کا ذہن دیا۔ آخر میں تمام شعبہ جات کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کو فکر آخرت کے ساتھ دین کا کام مزید بڑھانے کی ترغیب دی گئی، جس پر اسلامی بہنوں نے دین کے کاموں کو بڑھانے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اسلامی بہنوں میں نیکی کے کاموں کو بڑھانے کے لیے کشمیر، بلوچستان اور پاکستان مشاورت کے ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے ایک آن لائن سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نگران مجلس پاکستان مشاورت نے دینی کاموں کی انجام دہی سے متعلق اہم نکات پر رہنمائی کی، جس پر ذمہ داران نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ اسلامی بہنوں میں نیکی کے کاموں کو مزید بڑھانے کے لیے کشمیر، بلوچستان اور پاکستان مشاورت کے ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں نگران مجلس پاکستان مشاورت اسلامی بہن نے درود شریف کی فضیلت بیان کی اور ذمہ داران کو دعوت اسلامی سے منسلک معلمات، مبلغات کی لسٹیں اپڈیٹ کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے دینی کام کرنے کا ذہن دیتے ہوئے آئندہ کے اہداف بھی دیے۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے سیشن کے دوران صوبہ بلوچستان کے 3 ڈویژن جن میں کوئٹہ، کلات اور لورا لئی میں ہونے والے دینی کاموں کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیا اور آئندہ کے اہداف دیتے ہوئے منسلک اسلامی بہنوں کی ذیلی وائز فہرست تیار کرنے اور معلمہ، مبلغہ اور سیکھنے سکھانے کے دینی حلقوں کی تعداد بڑھانے کے بھی اہداف دیے، جس پر ذمہ دار اسلامی بہنوں نے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے سیشن میں پاک مشاورت کے ذمہ دار اسلامی بہنوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کی 26 اگست کو ہونے والے اجتماع کے حوالے سے انتظامات کے متعلق رہنمائی کی۔
مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatuislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین 12 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دین کا پیغام خبر ہے یہ عام. یہ جو 12 ربیع الاول آ رہی ہے، یہ 1500 سال جشن ولادت منانے کا ذہن ہے حضور. دھوم دھام سے انشاءاللہ جشن ولادت کی ایسی دھوم مچائیں گے کہ انشاءاللہ مدینہ مدینہ مکہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. نعت خوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نعت خوانوں کو بھی حضور ہر محفل میں ایسا بس کا فیلڈ ہے، تو لائن ہی نہیں کی ہے، سمجھے؟ یہ تو ایسا انشاءاللہ اس کو اٹھائیں گے کہ شیطان سر پیٹ کر رہ جائے گا انشاءاللہ. اور ان کو زیادہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں، اب آپ چھٹے پڑے، آپ نے بتا دیا، ابھی انشاءاللہ اس کو اٹھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہر محفل میں اس کا چرچا کرتے رہے کہ آنے والی جو ہماری جو عید ہے، عیدوں کی عید جشن ولادت، تو یہ 1500 سالہ جشن ولادت، 1500 سالہ جشن ولادت، 1500 سالہ جشن ولادت. آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چمکا ستارہ، آمد شاہ عرب، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، پیارے کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. اور دنیا بھر میں منانا ہے. دنیا بھر میں منانا انشاءاللہ انشاءاللہ. علماء کرام بھی اپنے جلسے میں یہ ذہن دیتے رہے عوام کو کہ آنے والا جشن ولادت 1500 سالہ جشن ولادت ہے، اور اس کو دھوم دھام دھام دھوم اس کی مچانی ہے انشاءاللہ. دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، پیارے کی آمد، آقا اتار کی آمد. آپ کا مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام